کہ مسجد توڑ کر اپنا معبد بنانا ہے، مسجد کو ختم کر دیا، شہید کر دیا۔ بھائی حکومت تمہارے پاس، طاقت تمہارے پاس، کورٹ تمہارے پاس، وکیل تمہارے پاس، بنا لو، بڑے زور شور سے سب بنا رہے۔ ہم سے ایک انٹرویو والے نے پوچھا آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ ہم نے صرف اتنا ہی کہا کہ بنانے کے لیے کہو لیکن تھوڑا قبلہ دیکھ کر بنا لینا۔ اچھا ہے بھائی، قبلہ دیکھ کر بنا لینا۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک دور آئے گا جب ہر دیوار سے آواز آئے گی اللہ اکبر، ہر جگہ سے اللہ اکبر کی آواز گونجے گی۔ منبر نور پر جلوہ بار علماء ذوی الاحترام، مشائخ سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، رات کافی گزر چکی اور آپ اتنی تاخیر سے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یقیناً آپ کا جوش و جذبہ اور ولولہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کسی دنیاوی نیتا کے لیے نہیں، تاجدار مدینہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ امت ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر جمع ہوتی رہی ہے، بس کچھ بڑے بننے والے لوگوں نے اس پوائنٹ کو نظر انداز کر دیا اور قوم کو دوسرے کاموں میں جمع کرنا شروع کیا۔ ہزار پیر آئیں اور نہ جانے جتنے بھی سلسلے ہوں، سب ہمارے سر آنکھوں پر، پیر پر اور سلسلے پر جمع کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن تاجدار مدینہ کی ذات پر جمع کرنا ایک بہت اعلیٰ بات ہے۔ اور ہر زمانے کا امت کا ایک درہ امتیاز رہا ہے۔ ہمارے ہزاروں اختلافات ہم پیٹ پیچھے پھینک دیتے ہیں جب میرے مصطفیٰ کا نام آتا ہے۔ اللہ یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر قائم و دائم رکھے۔ مجھ سے پیشتر ناظم اجلاس یا منتظم حضرت مولانا قمر الدین صاحب قبلہ، جن کی دعوت پر میں حاضر آیا، انہوں نے بہت لمبا چوڑا تعارف کرایا۔ میں اتنا تعارف کے قابل نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس طرح کا ہوں جس طرح سے انہوں نے بتایا۔ میرا ایک مختصر سا تعارف ہے، میرا ایک مختصر سا انٹروڈکشن ہے، بس وہ یہی میرا تعارف مجھے ہر جگہ لے جانے پر مجبور کرتا ہے۔ مجھے کبھی یہ دیکھنے کو نہیں ملتا کہ مجھے جہاں سے دعوت دی جا رہی ہے وہ کتنا بڑا شہر ہے، کتنا بڑا گاؤں ہے، یہ تو پہنچنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ اور وہ ہمارا تعارف صرف اتنا ہی ہے جس کو میں خود اپنے انداز میں عرض بھی کرتا ہوں، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، ورنہ ہم اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں۔ اگر میرے مصطفیٰ کا نام نہ ہو تو ہماری زندگی کا کوئی حاصل ہی نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ اور ایک فارمولا یاد رکھ لو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہاں دنیا میں شخصیت ہے
کہ ساری دنیا اس ذات کے ارد گرد ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. تمہارا تعارف، تمہاری عزت اسی نبی سے وابستہ ہے. حتیٰ کہ لوگ مشہور ہونے کے لیے آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخیاں بھی کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی قوم میں ہیرو بننا آج ایک فیشن بن چکا ہے دشمنان اسلام کے درمیان. بڑی بڑی کنٹریز میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کو بڑا نیتا بننا ہے وہ حضور پر بھونکتا ہے، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف. ان ظالموں کو کبھی ڈوب کر مر کر سوچنا چاہیے. ہندوستان ہی کی اگر میں بات کروں، مجھے تو میری اس ادا پر بھی فخر ہے کہ اللہ نے مجھے اگر کچھ عطا کیا ہے تو میرے رسول کے صدقے میں عطا کیا. کسی دوسرے پہ بھونک کر تو مشہور نہیں ہوا، تمہاری کسی کتاب پہ بول کے تو نہیں آیا، نہ تمہارے دھرم پہ بول کر آیا، نہ تمہارے کسی گرو گھنٹال کو بول کے آیا. مجھے میرے مصطفیٰ کی عزت سے اللہ نے عزت دی، اور انہیں یہ سوچنا چاہیے تمہارے پاس رکھا کچھ ہے ہی نہیں جس کو بول کر تم دنیا میں پاپولر بن سکتے. تمہیں پاپولر بننے کے لیے بھی میرے نبی کا واسطہ لینا پڑ رہا ہے. کیا کہنا ہے، واہ واہ. بدنامی سے بھی نام چاہتے ہو. دنیا میں اگر کچھ نام کرنا ہے بدنامی کے ذریعے سے، تب بھی میرے نبی کے نام پر بھونکتے ہو. آج ایرا غیرا نتو کہرا جیسا بھی ہو، اسلام کے بارے میں کچھ کہہ دے تو اس کو چند لوگ ہیرو بناتے ہیں، اور اس پاگل کو یہ نہیں معلوم کہ یہ 4 ہی دن کا ہیرو ہوتا ہے. جو یہ خلاف بھونکتا ہے حضور کی شان میں یا اسلام کے خلاف، اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بیل گاڑی کے نیچے جو کتا چل رہا ہوتا ہے. اسے کتے کو ایسا لگتا ہے کہ پوری بیل گاڑی میں چلا رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد بیل گاڑی نکل جاتی ہے، تب اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی بیل چلا رہے تھے. تو یہ ان لوگوں کی مثال ایسی کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب ساری دنیا میری ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ کو بھی میں بتاتا ہوں، ریسنٹلی ہمارے اسی دیش میں ان کتوں کا حشر ابھی کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. جنہوں نے اسلام، قرآن اور میرے آقا کی ذات کو نشانہ بنایا، خوب بھونکتے رہے، آج وہ کسی پیپر کے کونے میں بھی نظر نہیں آتے. دوسروں کی بات تو چھوڑو، دور دراز تو چھوڑو، اپنی قوم میں ہی نہیں پوچھے جاتے. وہ رافضی کتا جو اپنا دین بدل کر نکلا تھا، اسلام بھی بدل لیا، نام بھی بدل لیا، دھوتی پہن کر کے نکل کر چند مہینے ان کا فضلہ کھاتا رہا، اس کے بعد وہاں سے بھی کک مار کر کے نکال دیا گیا. اور اس کے بعد آج حالت کیا ہے. اسی لیے میرے عزیزو یاد رکھو، دنیا کی چند چکا چوند کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے میرے نبی کو نشانہ بنایا. لیکن ایک بات میں بتاؤں، آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں حسان بن ثابت نے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں. انہوں نے حضور کی تعریف کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام آج تک زندہ رکھا ہے. سبحان اللہ. حضور کی شان میں تعریف کرنے والے. باقی جو بھونکنے والے تھے ان کے تو نام بھی یاد نہیں لوگوں کو، جو اسلام کے خلاف دسیسہ کاریاں کرتے ہوئے اپنی زندگیاں تباہ کر گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس نے بغداد میں مسلمانوں کی کھوپڑی سے مینار بنا دیا تھا، وہ چنگیز اور ہلاکو، ان کی قبریں کہاں ہیں؟ ذرا ڈھونڈ کے دکھاؤ. ان کے نشانات کہاں ہیں؟ ان کی اولادیں کہاں ہیں؟ ان کے تاریخ میں وہ مقامات کیوں نہیں آج؟ لیکن آج ہندوستان ہی نہیں، دنیا اسلام کے جس خطے میں بھی جاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں بولنے والا امام احمد رضا ہر جگہ بولا جاتا ہے. واہ 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 واہ. امام احمد رضا کا چرچا ہر جگہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟
اس لیے کہ اس आला हजरत ने अपनी जिंदगी हुजूर के इश्क में फना कर दिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह कि जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। एक पॉइंट समझ करके चलो मेरे अजीजों, मैं आपको यही देना चाहता हूँ, आज के हालात घबराने की जरूरत नहीं, बहुत तेजी से अभी बदलेंगे, इम्तिहानात आएंगे अभी तुम्हारे यहाँ, बहुत तेज आंधियां आने वाली हैं ये अगले चंद सालों में। आंधियों से मुराद सिर्फ यही हवाओं की आंधियां मत समझो, कुफ्र और शिर्क की आंधियां, जुल्म और सितम की आंधियां, और दिन दहाड़े जो मुसलमानों का कत्लेआम है ये बढ़ता जाएगा। मैं हदीस की रोशनी में बता रहा हूँ, हदीस की रोशनी में बता रहा हूँ, बढ़ता जाएगा। तुम्हारा इम्तिहान है, अभी तो खाली चिट्ठी दिखा करके लोगों को लुभाने वाले बाबा आए हुए कि तुमने क्या खाया, तुम घर में क्या करके आए, चिट्ठी दिखा देंगे। अभी तो दज्जाल को आना बाकी है, दज्जाल आएगा, वो तो तुम्हें बारिश बरसा कर दिखाएगा, मरे हुए आदमी को जिंदा करके दिखाएगा। इतने बड़े इम्तिहानात होना बाकी है। उस जमाने में तुम्हारा क्या होगा, तुम किस तरह से जिंदगी गुजारोगे? एक इलाज मैं बताऊंगा, हर जमाना चाहे जैसी भी सख्तियों वाला आए, कल को अगर फसादात भड़का दिए जाएं, तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे ज़बा कर दिए जाएंगे, तुम्हारे सामने तुम्हारी औरतों के दुपट्टे छीन लिए जाएंगे, कुरान पाक को जलाने की कोशिशें होंगी, मस्जिदों के मीनार और गुंबद खत्म कर दिए जाएंगे, ये सारे हालात बढ़ते जाएंगे। तो क्या तुम इन तूफानों से घबरा कर ये फैसला कर लोगे कि जब तक मैं इस दीन में रहूंगा रोजाना एक मुसीबत को झेलना पड़ेगा, अच्छा है इनकी ही जय जय करूं, जैसे कुछ चले गए? तो मेरे अजीजों, अगर तुम्हारा कदम जरा बराबर डगमगा गया तो फिर आज ही से तय कर लो कि तुम ईमान में आए नहीं थे, मुनाफिकत में थे, निफाक था। जिसका ईमान है वो उन आंधियों में एक ही सहारे के साथ जिंदा रहेगा, एक ही सहारा, छोड़ो कोई कायद नहीं मिलने वाला है, मुश्किल है। रहनुमा, कायद, जमात, पार्टी, निगरान, सिपह सालार, ये सब एक तरफ रखो, उन हालात में तुम हर तरफ देखते रहोगे जिसको आला हजरत ने फरमाया है, साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझलाकर सर दे पटखो, चल रहे मौला वाली है। हालात ऐसे आएंगे कि तुम साथी साथी कहकर पुकारते रहो, मदद के लिए कोई नहीं आने वाला है। उस जमाने में एक ही सहारा होगा। फरमाया बुजुर्गों ने कि जिसके सीने में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत होगी, उन आंधियों से वो टकरा करके भी साबित कदम रहेगा, वो साबित कदम रहेगा, हर आने वाली आंधी का रुख मोड़ देगा। कत्ल बहुत सारे हो जाएंगे, इम्तिहानात बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा शहदाई और सच्चा वफादार उन आंधियों को फेस करेगा, मुकाबला करेगा, और अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की जो सबसे बड़ी मदद आनी है, इंतजार है सबको, हालात बदलने चाहिए। सुनो, एक बशारत में देता हूं, ये शेर यूं ही मैं नहीं सुनाता, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आए। ये यूं ही नहीं कहता, यूं ही नहीं कहता। अल्लाह की सबसे बड़ी मदद जो आने वाली है वो करीब है, करीब है, करीब है। वो किस तरह से आएगी? अन करीब मदीने तैयबा से इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, और इमाम मेहदी आएंगे खाने काबा के बाद, और उस वक्त अख्ताब, औताद, अब्दाल, औलिया उनके हाथ पर बैत करेंगे, फिर वो निकलेंगे और फिर मुल्क शाम आएंगे। तो इमाम मेहदी का जमाना करीब है। मेरे मुस्तफा की हदीसों का मफहूम मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जब वो दौर आएगा पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होगा। आपने अभी शायर से सुना, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम
ہاں صرف تمہارے گاؤں میں نہیں رہے گا، انشاءاللہ امریکہ میں بھی رہے گا، یورپ میں بھی رہے گا، افریقہ میں بھی رہے گا، اور جتنے چیختے چلاتے ان کی گردن پہ بھی رہے گا۔ ہاں یاد رکھو، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام ہے۔ اسی لیے میں نے چند سالوں پہلے کہا تھا، کچھ لوگوں کو تیکھی لگتی ہے بات، کڑوی لگتی ہے، کہ مسجد توڑ کر اپنا معبد بنانا ہے، مسجد کو ختم کر دیا، شہید کر دیا۔ بھائی حکومت تمہارے پاس، طاقت تمہارے پاس، کورٹ تمہارے پاس، وکیل تمہارے پاس، بنا لو، بڑے زور شور سے سب بنا رہے۔ ہم سے ایک انٹرویو والے نے پوچھا آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ ہم نے صرف اتنا ہی کہا کہ بنانے کے لیے کہو لیکن تھوڑا قبلہ دیکھ کر بنا لینا۔ اچھا ہے بھائی، قبلہ دیکھ کر بنا لینا۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک دور آئے گا جب ہر دیوار سے آواز آئے گی اللہ اکبر، ہر جگہ سے اللہ اکبر کی آواز گونجے گی۔ میرے عزیزو مایوس نہ ہو آج کے ان حالات سے۔ جو نوجوان مایوس ہو کر سراسیمگی کے شکار ہو جاتے ہیں، مجھے ان سے شکایت ہے، آج بھی تمہارے پاس وہی جذبہ ہے، ہمیں پتہ ہے، اگرچہ بکھری ہوئی یہ قوم ہے لیکن بڑی بڑی طاقتیں تم سے خوف زدہ ہیں۔ ڈرتی کیوں ہیں؟ غریب مسلمانیں دیہات میں رہتے ہیں، کام کاج نہیں ہے، ان کے پاس تو جائیدادیں نہیں، ان کے پاس نوکریاں نہیں، ان کے پاس فوج نہیں، لیکن میڈیا کی زینت تم ہی تو ہو۔ کتنے چینل ایسے ہیں جن میں ہمارا نام لیے بغیر تو دکان نہیں چلتی۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ کیوں؟ ہم ہی ہم ہیں، ساری جگہ ڈیبیٹ میں ہم ہی ہم ہیں۔ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ اقبال نے کہا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ لیکن میرے عزیزو وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا جب تمہارا عشق مچلے گا اور تم عملی میدان میں آؤ گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نعرہ بلند ہوگا، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اپنا دین پوری دنیا میں غالب فرمائے۔ دین پوری دنیا میں غالب آئے گا۔ کسی کو برا لگتا ہے لگے، قرآن نے خود کہا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ قرآن نے خود کہا ہے مشرکوں کو اگرچہ برا لگتا ہو لیکن دین غالب آئے گا، اس کے غلبے کا وقت اللہ ہمیں دکھائے۔ بس ہماری تمنا یہ ہے کہ آج مغلوبیت کا زمانہ ہے، ہم مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، اے اللہ وہ دور بھی دکھا جب اسلام کا غلبہ آ جائے، جب نظام مصطفیٰ ہو، ہر جگہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طیبہ طاہرہ کا دور دورہ، وہ دور آئے گا۔ عزیزان گرامی وقار، دو چند باتیں میں عرض کرتا ہوں جن کو ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ساتھ اگر کچھ ہوا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ کیا صحابہ کی جانیں نہیں گئیں؟ کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان والے اہل بیت اطہار ان کی جانیں نہیں گئیں؟ اس دور میں اگر ہم جیسوں کا کچھ ہوتا ہے تو وہ صحابہ کے پیر کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہے، ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چچا سید الشہداء امیر حمزہ میدان احد میں اس حالت میں شہید کیے گئے تھے کہ سینہ پھاڑ کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا، آپ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے تھے، تو کیا یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکست اور ان کی ہار پر کوئی لعنت کرے گا آج؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک ان کی شہادت کو سلامی دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں لکھا ہے ہم چیونٹی سے بھی مر جائیں گے، اور اگر ابھی موت نہیں لکھی ہے چونٹی سے بھی نہیں مرو گے بلکہ مودی سے بھی نہیں مرو گے۔ اگر موت نہیں ہے کسی سے نہیں مرنا ہے، اور اگر موت لکھی ہے تو مچھر سے بھی مر جاؤ گے۔ یہ تقدیر ہے جس پر ایمان ضروری ہے،
اے مسلمانوں، اپنے ایمان کو سنبھالو، مضبوطی کے ساتھ اگر رہنا ہے تو اپنے تشخص کے ساتھ رہو، اسلام کو چھپا چھپا کر کے مت رہنا۔ تمہاری نمازیں کہاں ہیں؟ تمہارے اعمال کہاں ہیں؟ تمہارے چہرے بھی آج بدل گئے، تم خود چاہتے ہو کہ اسلام پردیس بن کر کے رہے، اسلام کو ظاہر کرو، تمہارے چہروں سے بھی تو پتا چلے کہ تم اسلام سے کتنی محبت کرتے ہو، تمہارے گھر کی بیٹیوں کی سروں پر اسلام تو نظر آنا چاہیے۔ اسلام کا نعرہ تو بڑے بلند آواز سے لگا ہے نا، اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا۔ کہاں رہے گا؟ تمہارے گھر میں کب رہے گا؟ تمہاری زندگی میں کب رہے گا؟ جب تم خود اسلام کو اپنے گھر میں پسند کرو، اپنے بچوں پر پسند کرو، اپنی عورتوں پر پسند کرو، تو پھر دیکھو مجال ہے کوئی اسلام کی طرف انگلی بھی اٹھائے۔ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کو اسلام کی طرف سے کوئی رغبت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو اسلام کا سچا سپاہی بنا کر کے رکھے۔ عزیزان گرامی وقات، میرا میسج صرف اتنا ہے کہ جینا ہے تو عشق رسول میں جیو، اور موت آئے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں موت آئے۔ اس تمنا کے ساتھ جیو، انشاءاللہ العزیز یہاں پر کوئی بال بیکا نہ ہوگا، اور اگر ہوگا تو حضور کی محبت میں ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں جب بلال حبشی کو لوگ مارتے تھے، ان کے سینے پر پتھر رکھتے، ان کو انگاروں میں سلایا جاتا تھا، تو کیا انہوں نے چھوڑ دیا تھا اسلام؟ نہیں نہیں نہیں، اب اسلام نہیں کہوں گا، تمہارے بھگوانوں کا نام لوں گا۔ نہیں، ان مصیبتوں میں بھی وہ ثابت قدم رہے، اور چند دنوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بلال حبشی کو آزادی عطا کی، میرے مصطفیٰ کے قدموں میں گئے، 6 سال کے بعد مکہ واپس آئے۔ توجہ، 6 سال کے بعد مکہ جب رسول اللہ کے ساتھ واپس آئے، مکہ فتح ہو چکا تھا، اور رسول اللہ نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا تھا۔ دنیا دیکھ رہی تھی چند سالوں پہلے، یہی وہ بلال ہے جن کو مکہ کی گلیوں میں رسی ڈال کر کے کھینچا جاتا تھا پیروں میں، اور آج یہی بلال خانہ کعبہ کی چھت پر ہے اذان دینے کے لیے۔ کتنی تبدیلی ہے یہ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے۔ جو نبی کی محبت میں زخم کھاتا ہے، اللہ اس کی عزت کو خانہ کعبہ سے بھی بلند کر دیتا ہے۔ حضور کی محبت میں زخم کھایا ہے، حضور کی وفاداری میں ثابت قدم رہا ہے، تو اللہ نے کعبے کی چھت پر چڑھایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج اگر مصیبتیں آتی ہیں تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر یاد رکھ لینا۔ اعلیٰ حضرت نے بہت پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ہمارے لیے مقصد آج کی میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے مسلمانوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری کا حق ادا کرو۔ میرا کہنا صرف یہی ہے کہ جلسے بہت ہو چکے، رات رات بہت جاگتے ہو، اور لوگوں کے سامنے تمہارے نعرے، تمہارے جلوس سب بہت ہو گیا۔ عشق رسول کا مظہر بن کر کے کسی دن اگر تم کسی گلی سے بھی گزر جاؤ، مولا تمہاری خوشبو سے لوگوں کو اسلام کی طرف پھیر دے گا۔ اسلام کی طرف لوگ صرف تمہاری خوشبو سے آ جائیں گے، تمہاری تبلیغ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ بس شرط یہ ہے کہ تم محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بن کر کے تو نکلو، تمہارے اندر وہ تبدیلی آ جائے۔ ابھی مولانا آپ سے پوچھ رہے تھے، جلسے کا حصول یہی ہے کہ کاش اس جلسے میں کوئی بیٹھا ہوا غیرت مند جوان یہ عہد کرتا کہ میں میرے مصطفیٰ سے جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں میرے نبی سے جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں یہ جو کہہ رہا ہوں حقیقت ہے یا نہیں آپ کے ساتھ؟ آپ جان سے زیادہ محبت کرتے اپنے نبی سے؟ سب نہیں کرتے، یا پھر سو رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، ارے میرے عزیزوں میں تو گردن کٹانے کی بات کر رہا ہوں، ہاتھ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ کیا آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اگر حضور سے جان سے زیادہ محبت ہے تو کوئی جوان یہ عہد کرتا
میرے نبی کو نشہ پسند نہیں تھا، میں کبھی نشے کے قریب نہیں جاؤں گا۔ میرے رسول کو کبھی گانے پسند نہیں تھے، میں گانے کبھی نہیں سنوں گا، ترک کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب کے لیے حرام فرمایا ہے۔ شراب تو دور کی بات ہے، کوئی چھوٹے سے ہلکے قطرے کو بھی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا شراب پینے والوں کو کل قیامت کے دن جہنمیوں کا خون اور پیپ کھولا کر کے پلایا جائے گا۔ ہم میں سے کوئی وہ عذاب سہنے کے قابل نہیں۔ یہ عہد کر کے اٹھتا تو یہ حقیقت میں عشق رسول کا مظاہرہ ہوتا، یہ حضور سے محبت کا ہدیہ ہوتا۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ تمہارے اندر نعرے لگانے کی طاقت بہت زیادہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کی بات کرنے کا جذبہ بھی ہے، لیکن اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کا جذبہ کیوں نہیں؟ حضور پاک کا واسطہ دیتا ہوں، زندگیاں بدل ڈالو، زندگیاں بدل ڈالو۔ اور اگر تم نے اپنے محلے سے شروعات کی، دیکھتے ہی دیکھتے یہ فضا پورے ملک میں قائم ہو جائے گی، پورے ملک میں قائم ہو جائے گی۔ تم اپنی مسجدوں کی پابندیاں شروع کر دو، تمہاری مسجدیں بھری ہوں تمہارے نمازوں سے، تمہارے سجدوں سے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے علاقے میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے، ایک محاورہ ہے، کھلا میدان ہوتا ہے تو کتوں کا راج ہوتا ہے۔ اگر میدان میں کوئی آتا جاتا نہیں ہے تو کتے راج کرنے لگ جاتے ہیں، صاحب کچرا بھی وہیں پر، کتے بھی وہیں، ایک دوسرے کو بھونک رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ یہی یہ محاورہ ہی نہیں، حقیقت بھی ہے۔ جب تمہاری مسجدیں آباد ہوں گی، کسی کتے کی مجال نہیں ہوگی کہ مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ تمہاری مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدیں خالی ہونے لگی، جس کی وجہ سے ایرا غیرہ نتھو کھیرا مسجدوں کی طرف آنے لگ گیا۔ مینار پر کبھی حملے، گنبدوں پر کبھی حملے۔ اے نوجوانوں، یہ مسجدیں آج تمہیں پکار رہی ہیں، آ جاؤ مجھے آباد کرو، آ جاؤ مجھے آباد کرو۔ ایک نہیں کئی مسجدیں شہید ہونے کی کگار پر ہیں، اسی لیے آج بدلو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میری تقریر کا خلاصہ میں لب لباب آخر ختم اس بات پہ کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نقطے پر جمع ہو جاؤ، اللہ کریم تمہیں کیا نہیں دے گا۔ تم آج یہ سوچتے ہو ہماری سیاست کیسے، ہماری حکومت کیسے ملے گی، ہماری قیادت کیسے ملے گی، ہماری کھوئی ہوئی دولت کیسے آئے گی، سب آئے گا۔ ارے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے قرآن پاک کی آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے عاشق رسول کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے، یہ سیاست چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہے، حکومت چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہے۔ اللہ کریم تجھے لوح و قلم عطا کر دے، بس شرط یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرو۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب کریم ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو اور تیرا رسول ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔